السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ایک چینل پر مارننگ شو میں ایک اسلامی بھائی سبز امامہ سفید چادر میں ملبوس ایک بے پردہ عورت کو انٹرویو دے رہے تھے، جس سے دعوت اسلامی کا اچھا تاثر نہیں پڑ رہا تھا، اور ساتھ ہی بڑی عجیب بات تھی کہ وہ مختلف تصویروں کے ذریعے یعنی دھوئیں ٹائپ کی ہیولا نما شکلیں دکھا کر جنات بتا رہے تھے۔ یہ جنات فلاں وقت میں پکڑا۔ ان صاحب کی جب معلومات کی تو پتہ چلا وہ آپ کا مرید بھی بناتے ہیں۔ برائے مہربانی ان کے بارے اور ان جیسوں کے بارے میں جو سبز امامہ پہن کر ایسے کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں ایسوں سے سخت ناراض ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے ٹھگ بازوں سے جو ایک دین کا کام کرنے والی تحریک کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں۔ اب زہر سبز امامہ بازار میں ملتا ہے، دکان پہ ملتا ہے، سفید چادر بھی دکان پر ملتی ہے۔ یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی بزدلی ہے کہ یہ اپنے کام میں مطلب مضبوط نہیں ہے، جبھی تو سبز امامہ کا سہارا لیتے ہیں، ورنہ رکھو سبز امامہ، کرو کام کر کے بتاؤ، یہ تمہاری کمزوری ہے۔ تو اس طرح دیکھو، اللہ کے دین کا کام کرنے والی تحریک کو نقصان مت پہنچائیے۔ آپ کو آخرت میں بھی یوں بھی ویسے جو غلط کرتا وہ عورت کو انٹرویو دو، عورت بتایا نہیں، لیکن سارے عورتیں بے پردہ ہی ہوتی ہیں، مدنی چینل معاف کیجیے ٹی وی چینل پر آتی ہیں، کون سی مطلب وہ برقعے میں منہ چھپا کر آئے گی، ہے نا؟ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مروجہ انداز پر ہی آئی ہوگی، فیشنیبل انداز میں آئی ہوگی، اور پھر اس طرح اس نے پھر یہ ہیولے دکھانا، ہیولا بولتے ہیں، ہیولے دکھانا، اس طرح جنات کے، تو جنات کو نظر تھوڑی آتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تم انہیں وہاں سے یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو جن تو اپنی اصلی صورت میں نظر ہی نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کی بالکل یعنی کہ اس میں آیت موجود ہے، آیت پڑھ لو نا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ یعنی شیطان یعنی جن، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے وہ ہم ان کو جنات کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ کوئی بدماش آدمی ہوگا جو اس طرح سبز امامہ اور چادر باندھ کر چلا گیا اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا اور اپنی واہ چاہتا ہوگا، اور عملیات میں اپنا مطلب وہ کوئی ترکیب ہوگی اس کی، تو اس فلاں تاریخ کو یہ جن میں نے قابو کیا تھا، یہ ڈرامہ ہے سارا۔ وہ جن تھوڑی اس طرح نظر آتا ہے۔ پھر کبھی اس کو کوئی شیر کا سوا سے جن ٹکرے گا تو اٹھا کے پھینک دے گا، وہ پھینک دیتے اٹھا کے، مارتے عاملوں کو مارتے جن، بہت خوفناک جن ہوتے ہیں جو قابو نہیں آتے، الٹا عامل کے گلے میں آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا کیا تھا، اور پھر میرے مرید بھی بناتا ہے، میں نا وکیل بھی بن گیا یہ یا خلیفہ بن گیا، تو اسی میں نے کہا خلافت ہے شیرنی کی طرح بانٹی ہے، خلیفہ بن گیا، یہ جھوٹا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو ہمارے وکیل عطار مخصوص ہے کہ جو ذمہ داران ہیں، ورنہ یہ بڑے بڑے ہمارے مطلب مبلغین ہیں، ان کو بھی میں نے وکیل نہیں کیا ہوا۔ ہم میں نے کہا خاص کر اراکین شورا ہیں جیسے، یا کوئی بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں، حسب ضرورت ہم نے وہ وکیل کیا ہے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا وکیل۔ بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے وکیل، لیکن ضرورت نہیں ہے تو نہیں کیا۔ اب یہ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی ہمارے، میرے روز کے ساتھی اور دارالفتاح میں ہمارے سب سے زیادہ تعاون یہی کرتے ہیں اسلامی بھائیوں میں، لیکن میں نے وکالت نہیں دی، اس لیے کہ یہ آپ عوام میں مل کر اس طرح کا کام کر ہی نہیں تھے، جب ضرورت پڑے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو نہیں ہے ضرورت۔ تو یہ کہ جب اتنے قریبی اسلامی بھائیوں کو نہیں دی تو اس لٹیرے کو کیسے دے دوں گا جو اس طرح مطلب دھوکہ دیتا ہو لوگوں کو، میں نے یہ جن گاڑ دیا اور یہ جن بوتل میں اتار دیا، تو ایسوں کے مرید ہو کر پھنس نہیں جانا۔ ایسے کو چاہیے کہ مہربانی کر کے سبز امامہ اور چادر پہن کر دعوت اسلامی کو بدنام نہ کرے۔ اور میری ایسوں کو وکالت ہے ہی نہیں، دی نہیں، میں نے میرے ٹھوک بجا کر ہم لوگ دیتے ہیں، اگر بالفرض اگر دے بھی دی تھی تو میں نے چھین لی اس سے، ختم، اب وہ وکیل نہیں ہے، یہ بھی بالفرض کہہ کر میں دیتا ہی نہیں نا۔ اس طرح ہم تھوڑی کیا ہوئے وکالتوں کو اپنی۔
جس طرح بعض پیروں کا وہ ایک ہوتا ترکیب کے ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کیا نا. مجھے تو دعوت اسلامی چلانی ہے. ساری دنیا میں دعوت اسلامی عام کر رہا ہے. کسی کمزور آدمی کو دے دوں گا تو دعوت اسلامی کو بدنام کرے گا یہ حرکتیں کر کے. باپا اس موقع پر اسلامی بہنوں کو آپ کیا فرمائیں گے کہ وہ سبز امامہ دیکھ کر جو دم کرانے یا معلومات لینے یا جو کچھ بھی سلسلہ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، ان کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسلامی بہنیں بیچاریاں ان کو پتا نہیں ہوتا. اسلامی بھائیوں کو بھی پتا نہیں ہوتا. جنہوں نے آج میرا یہ سنا وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑی سب سنتے ہیں. اب باب المدینہ ہی جیسے لے لیں. کسی نے کل ہی بولا تھا کہ میں 10 بجے تک دیکھ سکتا ہوں، پھر وہ ہمارے یہاں بجلی چلی جاتی ہے. 2-2 3-3 گھنٹے باری باری بجلی جا رہی ہے. تو جن کی بیچاروں کی کہیں کی ابھی بھی اس وقت بھی بجلی نہیں ہوگی ان کے، یہ کیسے سنیں گے؟ سننے کا جذبہ لیکن نہیں سنیں، نہیں سن سکتے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو بہرحال یہ تو اب الیکٹرانکس کا مسئلہ ہے اور یہ کہ اس میں اپنے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب اتنا کسی کو جذبہ ہو، پیسے بھی ہو، جنریٹر لگائے یا کوئی سی ترکیب بنائے کہ اس کا مطلب مدنی چینل آن رہے، یا موبائل ایسا ہو جس کے پاس اس میں مدنی چینل نظر آتا ہے اس میں وہ دیکھے. یہ سب کے پاس تو یہ اتنی رقم نہیں ہوتی نا. تو اس طرح اسلامی بہنوں اسلامی بھائیوں ان کو صرف اسی کو دعوت اسلامی والا سمجھے کہ جو دعوت اسلامی کے بستے پر تعویذ دیتا ہے. باقی جتنے بھی بابا جی یا جو بھی بھلے ہو اتاری بھی ہو اسلامی بھائی ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ دعوت اسلامی کی ترکیب کے نہیں ہے تو مہربانی کر کے سبز امامہ پہن کر وہ تعویذ نہ دیں. کیونکہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں نا سبز امامے والے دعوت اسلامی کے بستے والے، ان کو ہم نے اسلامی بہنوں کو تعویذ دینے کے لیے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ عورتوں کو تعویذ نہ دیں. کیونکہ عورتوں کو تعویذ دیں گے تو پھر وہ خرابیاں بہت آئیں گی کہ تقریباً سارے نوجوان ہیں پھر الٹے سیدھے قصے بازاروں میں آئیں گے اور سائیڈ افیکٹ اس کے آئیں گے. اس لیے ہم نے اسلامی بہنوں کے الگ بستے کھولے ہیں تھوڑے، جو اسلامی بہنیں ہم کو ملتی جائیں گے ہم کھولتے جائیں گے، لیکن فی الحال ہیں بستے. تو اسلامی بہنوں کے بستے سے اسلامی بہنوں کے پاس تعویذ لیں، اسلامی بھائیوں سے نہیں. باقی جتنے بھی عاملین مجھے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے تو ان کو خبر پہنچا دیں جن کے تعلقات ہوں کہ وہ دعوت اسلامی کی ترکیب کا ان کا بستہ نہیں، اپنا یا کسی اور تنظیم کے تحت وہ کام کر رہے ہوں اور ان کے بستے ہوں، تو وہ مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ سب امامہ پہن کر تعویذات نہ دیں کہ اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور پھر یہ عورتوں کا اور حساب کتاب ان کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی اس سے بدنام ہوتی ہے اور پھر ان کی تربیت بھی ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات رف انداز ہوتا ہے اور بڑی مطلب چکر بازیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ پریشانیاں دعوت اسلامی کے لیے آتی ہیں. تو دین کے کام کو نقصان نہ پہنچائیے. الحمدللہ اسلامی بہنوں کے تقریباً 25 مقامات پر بستے کھل چکے اور مزید ترکیبیں جاری ہیں. یہ 25 مختلف شہروں میں، کچھ باب المدینہ میں کتنے 8 یا 10 باب المدینہ میں اسلامی بہنوں کے بستے کھل چکے. باقی حیدرآباد میں، غالباً ملتان میں، اس طرح مختلف شہروں میں. تو اب مزید انشاءاللہ اپنی اسلامی بہنوں کی تربیت آسان نہیں، اسلامی بھائیوں کی تربیت تو ابھی بھی ممکن ہے. اسلامی بہنوں سے تو پردہ ہے نا. اس مجلس والوں کو بھی ہم اسلامی بہنوں کی ترکیب اس طرح نہیں دے سکتے نا کہ آپ تربیت کرو جا کے، پھر ان کی تربیت بھاری پڑ جائے گی ہم کو اسلامی بھائیوں کی، کوئی مسئلہ کر بیٹھیں گے تو اس لیے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو تربیت دیتی ہیں. تو اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے جیسے کوئی اسلامی بھائی ہے وہ بستہ ذمہ دار ہے. اب پتا چلا کہ اس کی بچوں کی امی ہے یا اس کی ہمشیرہ بہن ماں وہ بھی ماحول سے منسلک ہے، مدنی ماحول سے، اور جذبہ ہے اور صلاحیت ہے، تو ان کے ذریعے یوں تربیتیں ہوتی ہیں اور بستوں کی ترکیبیں بنتی ہیں. اسلامی بہنوں کی مجلس بھی اس سے مطمئن ہونی چاہیے اور یہ تھوڑا ترکیب بنانی پڑتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.